اس کو معلوم ہے کہ مسلمان اگر سکون سے بیٹھا نا تو ماننے کیا کرے گا، یہ ڈر لگتا ہے نا، ڈر بھی لگتا ہے، یہ ایسا ہے کہ رہتا زمین پر ہے، اس کا تعلق عرش اعظم سے ہے، کہیں اس کو فرصت مل گئی اور ہاتھ اٹھایا رویا دھویا تو معلوم نہیں کرتی، اس کو کوئی نہ کوئی الجھن میں پھنسا کے رکھو. ایسا کرتے ہیں، کبھی ٹرپل طلاق لا رہے، کبھی UCC لا رہے، کبھی یہ لا رہے، اب یہ نہیں بنا رہے. جب میدان جنگ میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ تو وہ ساز و سامان کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے لیے اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. میرا اللہ جو چاہے گا اس کا فیصلہ صادر ہوگا. یہ ہے توکل. لوگ گالیاں دیتے رہے، ذمہ دار ترین لوگ وہ زبان بول رہے تھے جو بازار کی زبان ہوتی ہے. امت مسلمہ خاموش ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی تھی ووٹنگ کی، اس کا استعمال کیا، سامنے والی کی کمر توڑ کے رکھی تدبیر سے اپنے بچاؤ کا. جب اس نے گالی دیا تو یہ سب کون، ارے مرد آباد فلانا، اور جھنڈا نکال رہے، اس کے فوٹو کو جوتے مار. یار فوٹو کو جوتے مارنے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی کام ہے کرنے کا؟ ارے موقع ملے تو اس کو مار کے بتاؤ تو ذرا کوئی بات بھی. فوٹو کو جوتے مار رہے، پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی. اہل فلسطین جن حالات سے گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ وہ خبریں، ان کو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر بہت دیر تک اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو فوراً بدلنا پڑتا ہے. ہریانہ اور پنجاب جو ملک کی تقسیم کے موقع پر سب سے زیادہ متاثر ہوا جو علاقہ، وہاں پر آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں غیروں کے قبضے میں. اس وقت آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ، دونوں جمعیت العلماء، جماعت تبلیغ، جماعت اسلامی اور جتنی دینی جماعتیں ہیں ملک کی، ارے مسلک کا یہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے بھائی، گھر میں بیٹھ کے سمجھ لیں گے اس کو. پورے امت مسلمہ کے جو قائدین ہیں الگ الگ گروپ کے، وہ سب کے سب الحمدللہ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ پورے مسلمان مل کر اس بل کا سختی سے مخالفت کریں. یہ بدل دو وہ بدل دو نہیں، ابے بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ترمیمی بل پارلیمنٹ میں نہیں لایا جائے گا. اگر جو ابھی انہوں نے بل لایا ہے، یہ پورا بل ایسا ہے کہ اگر یہ پاس ہو گیا، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، اگر یہ پاس ہو گیا تو آنے والے 10 سالوں میں تمہارے پاس نہ کوئی مسجد رہے گی، نہ کوئی خانقاہ رہے گی، نہ کوئی عیدگاہ رہے گی، نہ کوئی قبرستان رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. سب گورنمنٹ اپنی پراپرٹی بنا دی. ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. آمنت بما أنزل الله من كتاب.
قرآن پاک کے 5ویں پارے میں 4 نمبر کی صورت شریفہ صورت النساء کا یہ 10واں رکوع ہے جو 6 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کے سامان لے لو اور پھر نکلو گروہ گروہ یا سب کے سب اکٹھا۔ اور بے شک تمہیں بعض وہ ہیں جو دیر کرتے ہیں، اور پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں انعام کیا اللہ نے ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اور اگر تمہیں اللہ اپنے فضل سے نواز دے تو پھر وہ کہتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کامیابی کا حصہ مل جاتا۔ بس قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کر لیا ہے، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم عطا فرمائیں گے اسے زبردست اجر۔ کیا ہوا تمہیں کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں جبکہ بہت سے دبائے کچلے ہوئے مرد اور عورتیں اور بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نکال دے ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ بس تم لڑو شیطان کے دوستوں کے مقابلے میں۔ اب بلا شبہ شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور اور بودی ہے۔ ان 6 آیات بینات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے تو بڑے قابل غور ہیں۔ ویسے پورا قرآن، اللہ کی ساری کتاب، پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ انسانی زندگی کے بندوبست کے لیے ایسے قوانین اس کتاب میں رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں کہ جو انسان کی انفرادی زندگی کو بھی اور اجتماعی زندگی کو، زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے انسان، ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے فردن، اور ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک قبیلہ ہوتا ہے، اس کا ایک شہر ہوتا ہے، اس کی ایک بستی ہوتی ہے، اور اس کے آگے بڑھے تو اس کا ایک ملک ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی کے نقشے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کی درستگی کے احکام بیان فرمائے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھانے کہ فرد جب سدھرتا ہے، فرد ایک آدمی جب سدھرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو پورا معاشرہ نیک اور صالح ہو۔ پورے معاشرے کے اوپر آپ چاہیں کہ پورے معاشرے کو ایک ساتھ سدھار لیں، یہ ممکن نہیں، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ فرد جو ہے، ایک فرد اپنی اصلاح کرے، ہر فرد اپنی زندگی میں اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو اہل تقوی کا معاشرہ ہو، پرہیزگاروں کا معاشرہ ہو، جہاں پر سارے لوگوں کے حقوق جو ہیں
وہ پوری طرح محفوظ ہوں گے۔ ہر آدمی دوسرے کے حقوق کی حفاظت کا کام کرے گا، وہ کسی کے حق پر کبھی ڈاکہ زنی کی کوشش نہیں کرے۔ یہ چند باتیں شروع میں عرض کرنی تھی تاکہ اس میں اکثر احکام جو ہے وہ ہجرت اور جہاد کے تعلق سے ہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں ارشاد فرمائے، اے ایمان والو خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان، حذر جو ہے یہ ان سامانوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی کو اپنے بچاؤ میں کام آتا ہے۔ دیکھو جنگ کے موقع پر دو طرح کے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جس سے آدمی حملہ آور ہو، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے وہ خود اپنا بچاؤ کرے۔ اپنا بچاؤ بھی ضروری ہے اور دشمن پر حملہ آور ہونا بھی ضروری ہے، یہ دو طرح کے۔ رب تعالیٰ نے یہاں خاص طور سے حذر کا تذکرہ فرمایا کہ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن کا سامنا ہو، تو تم اپنے بچاؤ کا پہلے بھرپور انتظام کرو۔ میں ایسا لگتا ہے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیتیں آج اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس امت مسلمہ کو بھی، پوری امت کو، اس ملک کے اعتبار سے خصوصاً اور پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عموماً ہر طرف گویا امت مسلمہ دشمنوں کے نرغے میں گھری ہوئی ہے۔ اس ملک میں مشرکین کا بہت زور ہے اور ان کے ساتھ سازش میں ساتھ ہیں یہود و نصارہ۔ پھر دوسرے ممالک میں جہاں یہود و نصارہ کا زور ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فتنوں کی وجہ سے وہ کس طرح امت مسلمہ کو متاثر کر سکے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی فرد مومن آج اس سے اختلاف نہیں کر سکے گا کہ امت مسلمہ پوری طرح سے نرغے میں ہے دشمنان اسلام کے۔ رب تعالیٰ فرما رہے جب ایسے حالات آئیں، جنگ میں بھی یہ ہوتا ہے نا، جنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ گھیر کر ان کو ہم ان کا وجود مٹا دیں۔ فرمایا جب کبھی ایسا موقع ہو تو ایمان والو خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا ہتھیار، اپنے بچاؤ کے سامان لے لو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب جنگ کون سے حالات میں ہو رہی ہے؟ تم کو ٹکڑی ٹکڑی بن کے نکلنا ہے، الگ الگ گروہوں میں نکلنا ہے، یا پوری فوج کو ایک ساتھ نکلنا ہے، پورا ایک ساتھ حملہ آور ہونا؟ یہ تو حالات پر نربھر کرتا ہے۔ یہ حالات کا جیسا تقاضا ہو ویسا وقت کے حساب سے تم فیصلہ کرنا۔ اس میں کوئی قطعی حکم نہیں ہے کہ نہیں ٹکڑے ٹکڑے میں نکلو، نہیں ایک ساتھ کچھ نہیں، جیسے حالات ہوں۔ یہ شریعت اسلامی کا کمال ہے کہ حالات کے اعتبار سے وہ حکم دیتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، لیکن یہ خیال رہے چاہے تم ٹکڑیوں میں نکل رہے ہو دشمن کے سامنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے، یا ایک ساتھ کی پوری فوج اہل ایمان کی نکل رہی ہے، اپنا بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ لے لو۔ اب یہاں پر میرے بھائیو آپ کا خادم ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہے گا کہ ظاہر ہے کہ جتنی عبادات ہیں ہمارے ہاں، ان عبادات میں قتال، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ اب افضل ترین عبادت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی رب کائنات فرما رہے ہیں خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ یہ دین جو ہے نا، آپ خوب سمجھ لو، یہ دین فطرت ہے بھائیو۔ یہاں کوئی حکم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ جس میدان میں تم اتر رہے ہو، جہاں تمہارا دشمن کا سامنا ہے، وہ پورے آلات حرب کے ساتھ آیا ہے، وہ جنگ کے سارے سامان کے ساتھ آیا ہے، اور جنگ کے سامان کا مقابلہ سامان جنگ سے کیا جائے گا، جنگ کے سامان کا مقابلہ اپنے بچاؤ کے سامان سے کیا جائے گا۔ وہاں جا کر تم مسلح بچھا کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو، وہاں تم تسبیح لے کر پہنچ جاؤ کہ اب میں یہاں پر ذکر اللہ کروں گا،
قرآن نے فرمایا خذو حذرکم، ان ساری مسلح اور تسبیح یہ جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو اپنے وقت پر کام آئیں گی، لیکن سامنا دشمن کا ہے، اس سے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ذرائع اور وسائل پر کتنا زیادہ زور دیتا ہے۔ امت کا ایک طبقہ قرآن شریف سے اگر وہ جڑا ہوا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی مومن جو ہوتا ہے اس کا توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ کتنا بھی وہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لے لیکن وہ سامان پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا محافظ اور میرا حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اس کی توجہ جو ہوتی ہے وہ سامان کی طرف نہیں بلکہ سامان کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ میرا رب چاہے گا تو وہی مجھے بچا سکے گا ان سامانوں کی برکت سے، اس کی مدد سے، اور اگر وہ اپنی حفاظت ہٹا دے تو ان سامانوں کی یہ طاقت نہیں کہ مجھے بچا سکے دشمن، اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب میدان جنگ میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ تو وہ ساز و سامان کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے کے لیے اس کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، میرا اللہ جو چاہے گا اس کا فیصلہ صادر ہوگا۔ یہ ہے توکل، جس کو توکل کہا جاتا ہے نا، بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد۔ امت کا ایک ٹکڑا اللہ جانے کیا ہو گیا، اس کو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہو گیا، کیا اس نے پڑھ لیا، کس نے اس کو پٹی پڑھا دی، وہ اسباب کا انکار کرنے لگا۔ یہ دکان سے چلانے سے کیا ہوتا ہے، ارے دکان کو اللہ نے ذریعہ معاش بنایا ہے میرے لیے، لیکن اس دکان پر گاہکوں کا آنا اور میری روزی میں برکت کا ہونا یہ میرے اللہ کا امر ہے، لیکن مجھے اس کے لیے دکان کا شٹر کھولنا پڑے گا، دکان پر اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ اب اگر میں خدا نہ خواستہ دکان کے شٹر کو تو لاک کر دوں اور مسجد میں بیٹھ کر یہ امید کروں کہ میرا اللہ مجھ پر روزی کی بارش کرے گا، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ مجھ پر روزی کی بارش کر دے، وہ میرا اللہ ساری قوت اور طاقت کا اور اقتدار کا مالک ہے، لیکن اس نے جو قانون اس زمین میں بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تو پہلے ذریعہ معاش کو اختیار کر اور اس کے بعد میری طرف نگاہ اٹھا اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا کہ اللہ تو ہی خیر الرازقین ہے، مولا مجھے رزق حلال عطا فرما دے اور پھر اس ذریعے میں تیرے لیے برکت عطا کر دوں۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، یہاں تو ایک اور عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا، اس کا خیال رکھیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے جن جائز وسائل سے جوڑا ہے، ہر چیز کا ایک جائز طریقہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ مثلا روزی کمانا، اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ آدمی ملازمت کرے، آدمی نوکری کرے، آدمی مزدوری کرے، آدمی دھندا کرے، بزنس کرے، کچھ بھی کرے، کر سکتا ہے۔ کسی سے قرض لے لے، یا خدا نہ خواستہ وہ بیچارہ معذور ہے تو ہمارے دین میں مدیں ہیں صدقے کی، زکوٰۃ کی، ان مدوں سے اس کا فائدہ پہنچ جائے گا، یہ سب جائز طریقے۔ اور اس کے مد مقابل چوری، ڈکیٹی، جوا، سٹا، کسی کا حق مار لینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ دونوں طریقے سے پیسہ آتا ہے، نہیں حرام طریقے سے پیسہ نہیں آتا، حرام طریقے سے زیادہ ہی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، زیادہ آتا نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ یہ دونوں ذرائع اللہ نے اس لیے اس زمین پر رکھا ہے کہ ایک ذریعے سے ایمان والا جو ہے وہ اپنے حلال روزی کو حاصل کرے اور دوسرے ذریعے سے بے ایمانوں کے اور عام لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ وہ اس اختیار کس کو کرتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں آج ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے نتائج اس دنیا میں رکھے ہیں ان سارے نتائج تک پہنچنے کے لیے اس کے جائز اور حلال ذریعے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ جیسے ہمارے بچاؤ کے لیے اللہ نے جب ہم گاڑی چلائیں تو گاڑی میں بریک ہوتا ہے، گاڑی میں بریک ہوتا ہے۔ مجھے کوئی گاڑی چلانا ہو، اب تو مجھ سے چلانا ہوتا نہیں، سب سے پہلے میں گاڑی کا بریک چیک کرتا ہوں، بریک ٹھیک ہے تو میں چلاؤں گا، اور اگر بریک ٹھیک نہیں ہے تو وہ گاڑی تیری 10 لاکھ کیوں اپنے پاس رکھ۔
اب یہ بریک جو ہے یہ الحمدللہ میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یعنی میں اس زبان میں سمجھانے کی کوشش, ایک عام آدمی سمجھ لے, یہ بریک جو ہے یہ میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے. بریک فیل ہو, بریک وائر ٹوٹا ہوا ہو, بریک آئل نہ ہو, اور اس کے بعد میں اللہ کے بھروسے پر اگر گاڑی چلانا شروع کروں, یہ اللہ پر بھروسہ نہیں, خودکشی ہے. امت مسلمہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے. اس آیت کی روشنی میں ایک آیت رب نے فرمایا, ایمان والو سنو, خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. تو یہ بچاؤ کا سامان سامان جنگ میں بھی, یہ بچاؤ کا سامان عام زندگی میں بھی. اب یہ بچاؤ کبھی سامان جنگ سے ہوگا, کبھی تدبیروں سے ہوگا, کبھی تدبیروں سے ہوگا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ابھی آج ہی کے جمعے میں نے یہ کہا اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, پچھلے الیکشن میں امت مسلمہ سڑک پر آ جائے, اس کی بھرپور کوشش کی گئی, لیکن اللہ جزائے خیر دے اس امت کو. امت نے کیا صبر و سکون کا ثبوت دیا. لوگ گالیاں دیتے رہے, ذمہ دار ترین لوگ وہ زبان بول رہے تھے جو بازار کی زبان ہوتی ہے. امت مسلمہ خاموش رہی, اور اس کے بعد جو اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی تھی ووٹنگ کی, اس کا استعمال کیا, سامنے والی کی کمر توڑ کے رکھ دیا. جی تدبیر سے اپنے بچاؤ کا. جب اس نے گالی دیا تو یہ سب کون ہے رے, مرد آباد فلانا, اور جھنڈا نکال رہے, اس کے فوٹو کو جوتے مار. یار فوٹو کو جوتے مارنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ ارے موقع ملے تو اس کو مار کے بتاؤ تو ذرا کوئی بات بھی. فوٹو کو جوتے مار رہے, پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی. تو میرے بھائیو, اپنے بچاؤ کا پورا انتظام, وہ انتظام جو اللہ نے جائز انتظام ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمیشہ اس کا استعمال کرنا ضروری ہو, وہ چاہے حالات جنگ ہو یا حالات امن. پہلی آیت کی تشریح پوری ہو گئی. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ, اور تمہیں بعض وہ ہیں جو جان بوجھ کے دیر کریں گے. دیکھو, جس آدمی کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے, لیکن ایک آدمی کا دل ہے نہیں کہ میں کام کروں, وہ جان بوجھ کے. اس کا اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو امت مسلمہ کا 90% طبقہ, کبھی کسی بے نمازی کے گھر چلے جاؤ, بھئی نماز کے لیے چلنا ہے, 1:30 بجے کی جماعت ہے ظہر کی, آپ 1 بجے نہیں 1:15 بجے پہنچ جاؤ. چل رہا ہوں نا, بس ذرا کپڑے بدل لوں, ذرا غسل کر لوں, ذرا وضو کر لوں, ذرا ناشتہ کر لوں, ذرا پانی پی لوں, ارے مجھے پھر سے طہارت کی ضرورت پڑ گئی. آنے نہیں اس کو مسجد میں تو 10 بہانے. تو اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جن کو جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے. اب ظاہر ہے کہ جنگ میں شریک ہونا تو اس کا تیاری ہے نا, اس کے لیے ہتھیار ہے, گھوڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, پیچھے گھر والوں کے لیے اپنے کھانے پینے کا سب انتظام کرنا پڑے گا, کتنے دن رہے گا باہر. لیکن اس کو جانے ہی نہیں ہے تو ہر کام میں زبردستی دیر کر رہا ہے. تو یہ بات تو اصل میں مضمون جو ہے نا وہ حالات جنگ میں ہے. میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں, یہ وقت کی پابندی کی عادت ڈالو یار, وقت کی پابندی. دیکھو, مسلمان سے زیادہ وقت کا پابند کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. وقت کی پابندی, اور اس وقت کی پابندی کا الحمدللہ امت کا اگر آپ کو حال دیکھنا ہے تو رمضان میں دیکھیے ماشاءاللہ 1 منٹ کی وہ حفاظت کرتے ہیں. بقیہ زندگی میں بھی میرا معروضہ ہے, اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیے. کیوں؟ دیکھو, 2 اوقات, ایک وہ وقت جب اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا, اس کا ایک وقت مقرر تھا, اس کے پہلے کوئی نہیں آ سکتا. اب آپ بولیں مولانا صاحب آپ ایسا بولتے کوئی نہیں آ سکتا, لیکن یہ تو آج کل تو ایسا کہ پیٹ چیر کے نکال دیتے بچے کو, تو وہ تو وقت کے پہلے آ گیا, وقت کے پہلے نہیں آتا. اس کو بھی پیٹ کے باہر آنے کا وقت اللہ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے اس کو چیر کے نکالنے. ہر چیز جو ہے میرے بھائیوں, کل فی کتاب مبین, سب کا سب اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. اب وہ چاہے نارمل ڈیلیوری سے بچہ پیدا ہو یا اس کی سیزرنگ ہو یا جو بھی ہو, اس کا جو وقت اللہ نے لکھا ہے اس زمین پر آنے کا, اس وقت اللہ اس کو لے آتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جانے کا بھی وقت اللہ نے مقرر فرمایا. اور جب وہ وقت آتا نا تو ایک وینٹیلیٹر نہیں 2-4 وینٹیلیٹر لگا دو, سارے وینٹیلیٹر چپ چاپ ہو جائیں گے اور جانے والوں کو جانا ہی پڑتا ہے. دونوں جگہ ہماری کچھ چلنے والی نہیں, کسی کی کچھ نہیں چلتی. اب اس کے درمیان کا وقت جو ہے وہ زندگی ہے.
اپنے آپ کو وقت، دیکھو ایمان جو ہے وہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اور نعمتیں جو اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں اس میں وقت ایک ایسی نعمت ہے جو جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں، جیسے ایک آدمی بیمار ہو گیا، دوا علاج کر کے انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو نقصان ہو گیا تجارت میں، انشاءاللہ اس کو پھر سے اللہ فائدہ دے دیں گے۔ اور کوئی چیز فیل ہو گیا امتحان میں، اور کوشش کرے گا پاس ہو جائے گا۔ لیکن وقت جو چلا گیا نا وہ کسی قیمت پر واپس نہیں۔ وقت کی بہت قدر کریں۔ مگر تو بعض ان میں ایسے ہیں، بعض وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو دیر کرتے ہیں۔ اب دیر کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو چھوڑ کر قافلہ چلا گیا۔ اس کے پیچھے پڑیں گے نا تو یہ تو اپنی بھی نماز قضا کروا لے گا، جانے دو اس کو، چلا گیا۔ پھر رب تعالیٰ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اب جب فوج گئی تو فوج کے ساتھ دو میں سے کچھ ایک ہوگا نا، یا تو فوج کو فتح ملے گی یا شکست ملے گی۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کیا کہتا ہے، اللہ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں بھی جاتا تو مجھے بھی زخم لگتا، میں جاتا میں بھی اس نقصان میں شریک ہو جاتا جو اس فوج کو پہنچا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہ، اللہ نے انعام فرمایا مجھ پر، اللہ نے مجھ پر احسان، نعمت تھی اللہ کی کہ میں نہیں گیا۔ اپنی محرومی کو اللہ کی نعمت کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ کہ فوج گئی اور اس کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ یہ شکست اور فتح جو ہے نا، آگے کی آیت میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، یہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا نہ قبول ہونا اس کی دلیل ہی نہیں ہے بھائی۔ اب یہ ہوا کہ اسلامی فوج گئی اور وہاں پر اللہ نے اس کو فتح عطا فرما دی، غلام بھی آئے، کنیز بھی آئے، مال غنیمت بھی آیا، اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ فوج واپس آئی۔ یہ جو نکلے ہی نہیں تھا ابھی تک گھر سے، رب نے فرمایا لَيَقُولَنَّ، اب اس حال میں وہ کہے گا کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا کہے گا جیسے تمہارے اس کے درمیان کبھی کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ اور کیا کہے گا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے ہائے میری شامت، اگر میں ان کے ساتھ رہتا تو مجھے بھی اس میں حصہ مل جاتا۔ اس کا مطلب اس کا پورا متاع زندگی جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے فائدے کو وہ اصل فائدہ سمجھتا ہے اور دنیا کے نقصان کو وہ اصل نقصان سمجھتا ہے۔ اگلی آیت میں رب نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی میں فتح اور شکست، دنیا کی زندگی میں نفع اور نقصان، دنیا کی زندگی میں آنا اور جانا، کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی بنیاد ہے؟ اللہ کی رضا اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، اس کے حکم کی تعمیل کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے اور اس کے بعد ساری دنیا بھی اس کے دامن میں اگر سمٹ کے آ جائے تو بھی اللہ کی رضا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، الذین یشرون الحیات الدنیا، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے بالآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یہ لفظ یاد رکھیں، میں نے پچھلے آیت کا تشریح اب اس میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے وہ چاہے قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، دو میں سے کوئی ایک ہی شکل ہوگی نا، تیسری کوئی شکل ہوگی نہیں۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اس کو زبردست اجر سے نوازیں گے۔ گویا یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قتال فی سبیل اللہ کے لیے ایک مقام پر ایک عجیب انداز اختیار فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والو،
میں تمہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ وہ تجارت ہے، دنیا کی ساری تجارتیں جو ہیں اس میں اس کا یہ ممکن ہوتا ہے کہ فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، لیکن جب تم یہ تجارت کرو گے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو، یہ وہ تجارت ہے جہاں تم کو نقصان کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ چاہے قتل کر دیا جائے غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ اپنے اجر سے ہمیں کبھی بھی محروم نہیں رہے۔ ارے مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا، اور اگر دشمن پر غالب آ جائے گا تو غازی کہلائے گا۔ یہ ایسا ہے کہ دونوں سکے کے دونوں طرف اس کے ہاتھ میں ہیں، کسی حال میں یہ پچھلی آیت جو تھی اس کو واضح ہو گئی۔ اب فرمایا کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جبکہ کمزور لوگ، کچلے ہوئے لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جب اہل ایمان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو چند مجبوریوں کی وجہ سے مکے سے ہجرت نہیں کر سکے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا رشتہ بھی یہ کیا کچھ رشتے ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں اور میری والدہ ان لوگوں میں شامل ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ وہ لوگ کچلے ہوئے، ظالموں کے پنجے میں دبے ہوئے، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی کھڑا کر دے۔ یہ اس وقت مکے کے لوگوں کا حال تھا، جبکہ وہاں سے اس اہل ایمان کا بڑا طبقہ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گیا تھا۔ اب تو اہل مکہ کو اور بھی موقع مل گیا، خاندان کے اکثر لوگ ہجرت کر کے جا چکے ہیں، اب تو ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اب جتنا ظلم چاہو اتنا ڈھالو۔ تو رب نے فرمایا جب ایک بستی کے لوگ اس حال میں ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، تمہیں کیا چیز مانے ہیں کہ تم اس بستی والوں کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرو گے؟ یہ تو ہو گیا مکے کا حال۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین فرماتے ہیں اسی طرح جب بھی کوئی مسلمانوں کا گروہ اہل کفر کے نرغے میں آ جائے اور ان کے ظلم کا شکار ہو تو اہل ایمان پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کی مدد کریں۔ اب ظاہر ہے کہ مدد کیسے کی جا سکتی ہے یہ تو وقت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ پورے اہل ایمان جو ہیں وہ ایک خاندان کی طرح ہیں، اور کہیں کسی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچے اور دوسرا ایمان والا دنیا کے دوسرے حصے میں اس کو محسوس نہ کرے، اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی پڑے گی میرا ایمان بھی ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ جیسے آج اہل فلسطین جن حالات سے گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ وہ خبریں ان کو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر بہت دیر تک اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو فوراً بدلنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات، اور بڑی تعداد ان مظلوموں میں اور شہید ہونے والوں میں بچوں کی اور عورتوں کی وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان پر وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے
جس کا تصور کر کے بھی آدمی کا یعنی دل کانپ جائے، ہے تو اہل ایمان۔ کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ قرآن کا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس کے سوا کیا جرم ان کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اللہ، طاقتور اللہ اور حمد والے اللہ پر انہوں نے ایمان لائے، بس یہی ان کا جرم ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم بہت ادب سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں، وہ انفرادی دعائیں ہوں، اجتماعی دعائیں ہوں، بطور خاص اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ہاتھ پھیلانے کی، جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، اور جب بھی اس میں یاد رکھیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا، ان کا ہم پر حق ہے۔ بہرحال آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ اللہ کے غیر، طاغوت کا ترجمہ اس کے پہلے 2 درس میں واضح کر چکا ہوں۔ طاغوت جو ہے اللہ کے سوا وہ ساری طاقتیں جس کی بندگی کی جائے یا جس کی مانی جائے وہ سب کے سب طاغوت کہلاتی ہیں۔ تو فرمایا اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور کفر کرنے والے جو ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے دوست ہیں، ان شیطانوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کے تدبیر جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے بہت طلسم اس کا بہت زبردست ہوتا ہے، لیکن رب نے فرمایا اس کی تدبیر بہت ضعیف، بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل طاقت تو اللہ کو ہے، اصل طاقت تو اللہ کو ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنا سر اٹھائے، صرف اسی وقت تک وہ بچتا رہے گا جب تک اللہ اپنی طرف سے پکڑ کا فیصلہ نہ فرما لے، اور جب اللہ پکڑ کا فیصلہ فرمائے تو کوئی بڑے سے بڑا اپنے وقت کا فرعون ہو یا ابلیس وقت ہو، کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی چیز کا ارادہ فرماتے کہتے ہو جا، وہ ہو جاتے۔ میرے بھائیو، ابھی تھوڑا سا وقت درس کا بچا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے اس درس کو مختصر کیا۔ تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے۔ آج میرا خیال ہے آپ کے پورے کامٹی میں، پورا کامٹی کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں، سارے ملک میں الحمدللہ جمعے کی نماز میں ایک مضمون ہر جگہ علماء نے بیان کیا ہوگا، اپنے مقررین نے، اور جو بھی لوگ کہیں میرے جیسے لنگڑے لوڑے تقریر کرنے کھڑے ہو تو ہمارا بھی وہی کام تھا، وہ بیان کریں۔ وہ یہ کہ اس وقت حکومت وقت نے جو امت مسلمہ پر ڈاکہ زنی کی ایک اور کوشش کی ہے، ان کے اوقاف کے قوانین میں مداخلت اور تبدیلی کرنے کی، تاکہ ابھی جو موجودہ قوانین ہیں جو 1995 سے لاگو ہیں اوقاف کے، وہ قوانین ایسے ہیں کہ ان کی روشنی میں یہ اوقاف کی جو پراپرٹی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اب وہ اس میں ایسی ترمیمات کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے تحت جو اوقاف کی اوقاف کس کو بولتے ہیں؟ اوقاف کس کو؟ پہلے یہ سمجھ، اوقاف وقف کی جمع ہے۔ وقف کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں نا، تو قرآن شریف میں وقف آتا ہے نا، یہ طا بنا ہوا ہے، یہ لام بنا ہوا ہے، لام الف بنا ہے، یہ جیم ہے، یہاں میم ہے، یہ وقف لازم ہے۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ تو اوقاف اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے جو ٹھہری ہوئی رہتی ہے۔ اب آپ کو میں نے آج یہ بات، وہ ویڈیو ابھی ہے دیکھ لینا آپ لوگ، یہ بات میں نے بہت تفصیل سے سمجھائی آج کی تقریر میں۔ دیکھو، اصل ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اس نے ہر چیز کے لیے اپنے فضل و کرم سے جس کو دیا اس کو اس کا مالک بنا دیا، اس کا کرم ہے، مالک حقیقی وہ ہے۔ لیکن ہماری ملکیت جو ہے یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جیسے آج میرے پاس جو کچھ ہے، میرا مکان، میرا گاڑی گھوڑا، وہ الحمدللہ میرا ہے، لیکن جیسی میری آنکھ بند ہوئی، میری روح نکلی کہ یہ پوری ملکیت جو ہے وہ میرے ورثہ کی ہو جائے گی، میرے ورثہ کی، وارثوں کی ہو جائے گی۔ اب جس طرح میرے والد صاحب کی وفات کے بعد اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا،
میری وفات کے بعد میرے ورثہ مالک ہوں گے، ان کی وفات کے بعد ان کے وارث، یعنی یہ پراپرٹی جو رہتی ہے یہ اس کی ملکیت بدلتی رہتی ہے۔ لیکن انہی چیزوں میں کسی چیز کے بارے میں آدمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی یہ جو ہے میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اس کو میں اپنی ملکیت اس پہ سے ختم کر دوں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس مکان ہے، ہماری کتنی مسجدیں جو ہیں اس کو لوگوں نے مکانات وقف کیے ہیں۔ یہ وقف کرنا مطلب کیا ہے؟ جو مکان کسی بھی اللہ کے رضا کے مقصد کے لیے وقف کر دیا گیا، وہ جو اور پراپرٹی جس پہ ملکیت بدلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، یہ کیفیت اس پراپرٹی سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک مکان ہے اور ہم نے یہ طے کر لیا بھئی یہ مکان ہم گجری بازار کی جامع مسجد کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ خالی وقف ہم بولتے ہیں، وہ پورا لفظ ہے وقف للہ، اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ظاہر ہے اس میں اخراجات لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ مکان اس لیے وقف کر دے رہے ہیں کہ اس مسجد کے اخراجات اس مکان کی آمدنی سے چلائے جائیں گے۔ اب جس نے اس کو وقف کیا اس کی ملکیت سے وہ مکان نکل گیا، اب کس کی ملکیت ہو گئی؟ اس مالک حقیقی کی ملکیت ہو گئی جو اس کا مالک حقیقی ہے۔ وقف للہ ہے نا، اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب جب اس کی ملکیت ختم ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ اب صرف اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے نہ اس کو کوئی خرید سکتا، نہ اس کو بیچ سکتا، نہ اس کا کوئی غلط استعمال، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقف للہ ہے، اللہ کے نام پر جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے صرف اس میں استعمال ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اب یہ وقف کون کرتا ہے؟ وقف اہل ایمان کرتے ہیں۔ اس ملک میں زمینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ زمین کس کے پاس آپ کو معلوم ہے؟ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے پاس۔ وہ اس کے کروڑوں میل کی جو یہ پٹریاں بچھی ہوئی ہیں وہ ریلوے کی زمین ہے نا، اس کے آزو بازو کی بھی زمین ریلوے کی رہتی ہے۔ تو سب سے زیادہ زمین جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے۔ ریلوے کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زمین ڈیفنس کے پاس ہے، جو فوج کا محکمہ ہے اس کے پاس ہے، اور ڈیفنس کے بعد اس ملک میں سب سے زیادہ زمین اوقاف کے پاس ہے، وقف کی زمین ہے سب سے زیادہ۔ کسی کے پاس، گورنمنٹ کے پاس کہیں کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ زمین ریلوے کو، دوسرے نمبر پر اپنے ڈیفنس کو، اور تیسرے نمبر پر اوقاف کی زمینیں ہیں جو ریلوے اور ڈیفنس کے بعد تیسرے نمبر۔ اب مجھے آپ بتائیے کتنے اہل ایمان نے کیا کیا وقف کیا ہوگا؟ ہریانہ اور پنجاب جو ملک کی تقسیم کے موقع پر سب سے زیادہ متاثر ہوا جو علاقہ، وہاں پر آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں غیروں کے قبضے میں ہیں۔ اب جب وہ مسجدیں غیروں کے قبضے میں ہیں تو ان سے لگی ہوئی جو اوقاف کی پراپرٹی ہوئی، اب اتنی اوقاف کی پراپرٹی جو مسلمانوں کے پاس ہے، حکومت وقت کو لگا کہ کیسے اس کو بھی ہتھیا لینا چاہیے، اس لیے وہ اس ایکٹ میں مختلف تبدیلیاں کرنا چاہتی ہیں۔ 10 سال پہلے، ابھی اس سال کے پہلے تک تو جو چاہتے تھے وہ پاس کر لیتے تھے۔ ابھی اللہ نے مسلمانوں کی یکجہتی کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے ہوش ٹھکانے ہو گئے، اب سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا۔ ابھی اپوزیشن نے سختی سے مخالفت کی اور نتیجے کے طور پر حکومت وقت نے وہ بل جو تھا ترمیمی ایکٹ جو ترمیمی بل جو ہے، ایکٹ نہیں، ترمیمی بل جو ہے، اس کو اس نے ایک کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹری کمیٹی جو اس پر غور و خوض کر کے پھر فیصلہ کرتے بھی اس کو لایا جائے یا نہ لایا جائے، اس پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کمیٹی نے پورے ملک کے لوگوں سے رائے مانگی ہے کہ آیا یہ جو ترمیمی بل ہے، یعنی اوقاف کے جو قوانین ہیں اس میں جو حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے، وہ بل پاس کیا جائے یا نہ پاس کیا جائے، پارلیمنٹ میں لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ یہ کام کس کے حوالے ہے؟ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے۔ اب مجھے یہ سمجھ، میں نے آج تقریر میں بھی کہا یہ بات، بولنا ہے تو بول دو نا یار، کتنے دن جینا ہے۔ اوقاف مسلمانوں کے ہیں، دوسرا کوئی وقف کرتا ہی نہیں۔ اوقاف مسلمانوں کے تو پوچھنا کس سے تھا؟ مسلمانوں سے۔ پورے ملک سے پوچھا ہے انہوں نے، پورے ملک سے پوچھا ہے کہ اس بل کو لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ میرے بھائیو، اس وقت آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ
दोनों जमातुल उलमा, जमात तबलीग, जमात इस्लामी और जितनी दीनी जमातें हैं मुल्क की, अरे मसलक वसलक का ये हमारे घर का झगड़ा है भाई, घर में बैठ के समझ लेंगे इसको। पूरे उम्मत मुस्लिमा के जो कायदीन हैं अलग अलग ग्रुप के, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इत्तेफाक करते हैं कि पूरे मुसलमान मिलकर इस बिल का सख्ती से मुखालफत करें। ये बदल दो वो बदल दो, नहीं, अबे बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई तरमीमी बिल पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा। एक जुमले में हम बोलते हैं तुम्हारा बिल जो है, बाज़ वकीलों के, अभी वकील वकील होता है वकील वकील होता है, हम उसको क्या बोलें। तो बाज़ वकला जो हैं उसमें ये ऐसा कर दो, इसको वैसा कर दो। पसंदा बोर्ड कह रहा कुछ नहीं, एक जुमले में बोलो हमको ये बिल मंजूर नहीं है, रिजेक्ट करो इसको, खबरदार इसको पार्लियामेंट में लाना नहीं। ये सब मुसलमानों ने मिलकर करना है। और इस पर अपनी इस राय को देने के लिए बहुत आसान तरीक़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक QR कोड है जो आपकी मस्जिद में शायद कहीं लगा भी होगा। ये QR कोड जो है उसको आप स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से। स्कैन जैसे ही करेंगे आपको फट से उस पर आएगा ओपन में ओपन जीमेल, अपने आप जीमेल ओपन होता है। वो ओपन होगा तो आपके सामने मजमून आ जाएगा हिंदी और अंग्रेज़ी में और उर्दू में, और वो जो है वो पसंदा बोर्ड का बनाया हुआ मजमून है कि हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं, हमको ये बिल बिल्कुल नहीं चाहिए। अब उसके बाद आपको एक ज़बान चुन लेना है, तो आप हिंदी या अंग्रेज़ी में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सेंड वाले जो ऑप्शन है उसको दबाओ। फट से आपका एहतजाज जो है वो वहाँ चला जाएगा उस पार्लियामेंट्री कमेटी को, और उसके पास एक एहतजाज और चला जाएगा, भाई ये खान साहब का भी आ गया, ये शेख साहब का भी आ गया, ये अंसारी साहब का भी आ गया। तो इस तरह इसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर है। अभी तो 13 सितंबर है, अभी तो हम 6 पे बैठे हैं। ये नहीं मेरे भाई, दिन जाते वक्त नहीं लगता, और आखिरी में जब बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता है तो नेटवर्क भी सब मुतासर हो जाते हैं। कल के कल में हमें इसका इंतज़ाम करना है कि हमारे घर के एक एक फ़र्द, आजकल तो जैसे सबके कपड़े अलग अलग रहते हैं, चप्पलें अलग अलग रहती हैं, सबके पास मोबाइल भी है। अच्छा, बाद लोगों के पास तो मोबाइल 2-2 3-3 रहता है। वो जब बेचारे नमाज में रखते हैं सामने तो ऐसा लगता है बेटा भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, सब एक साथ रहते हैं वो। तो जिसके पास जितने मोबाइल हैं उन सारे मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनों बेटियों के पास भी मोबाइल है, ज़रूरत की चीज़ है, उन सब से इसकी मुखालफत में अपना वोट डलवाइए। ये फैसला कुन है, यानी इस्लामी क़वानीन पर डाका ज़नी की जो कोशिश हुकूमत वक्त कर रही है उसके ख़िलाफ़ हमको अपनी राय देना है कि हमको कोई तरमीमी एक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो कानून अभी लागू है औकाफ के लिए उसी कानून को लागू रहने दो। उसमें भी 10 खामियां हैं, लेकिन अब क्या है जो चल रहा है, ये अगर जो अभी इन्होंने बिल लाया है ये पूरा बिल ऐसा है कि अगर ये पास हो गया, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, अगर ये पास हो गया तो आने वाले 10 सालों में तुम्हारे पास न कोई मस्जिद रहेगी, न कोई कब्रिस्तान रहेगी, न कोई खानका रहेगी, न कोई ईदगाह रहेगी, न कोई कब्रिस्तान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बना देगी और तुम तमाशा देखते रह जाओ। इसलिए ये अहम काम है, यानी ये कह लीजिए कि ज़बरदस्त लेवल पर पूरी उम्मत में ये काम करना है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मसाजिद में उसका ऐलान भी हुआ होगा, आपके यहाँ भी हुआ होगा, हमने यहाँ भी भेजा था, और 1-2 दिन में वो जो कोड है, यो QR कोड जो है उसको इंशाल्लाह अलग कागज़ पे शाये करवा कर हम फिर कामटी भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मुसलमान के घर में एक एक वो कोड पहुंच जाए, और जो रह गया है जल्द अज जल्द वो अपने पावर का इख्तियार करते हुए इस आने वाले बिल की शदीद मुखालफत करें, और उसके साथ ही अल्लाह से दुआ भी करें कि ये शैतान सिफत लोग जो हैं ना, ये हमेशा कोई ना कोई हरकत ऐसी करते रहते हैं कि मुसलमान उलझा रहे हैं। उसको मालूम है कि मुसलमान अगर सुकून से बैठा ना तो मानने क्या करेगा, ये डर लगता है ना, डर भी लगता है। ये ऐसा है कि रहता ज़मीन पर है, इसका ताल्लुक़ अर्श आज़म से है, कहीं इसको फुर्सत मिल गई और हाथ उठाया रोया धोया तो मालूम नहीं करते, इसको कोई ना कोई उलझन में फंसा के रखो। ऐसा करते रहे, कभी ट्रिपल तलाक ला रहे, कभी यूसीसी ला रहे, कभी ये ला रहे, अब ये एक नई बला आई। तो इस पर बहुत मैंने ख़ास तौर से इसके लिए दर्स को मुख्तसर किया, वरना दर्स में बहुत मज़मून था। अदब से दरख्वास्त है कि ख़ुद भी
اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان، دوست احباب 13 تاریخ تک نہیں بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں 10 تاریخ کو آپ ٹارگٹ ڈیٹ بنا لیجئے۔ 10 کے پہلے ہمارے ایک ایک آدمی کا احتجاج جو ہے وہ درج ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، پورے امت ایک معاف کیجیے گا وہ ایک اور ہے، وہ جو لوگ اس کو ای میل سے بھیجنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ ای میل پہ مت جاؤ، کیونکہ ای میل میں انہوں نے ایک نیا ناٹک کیا ہے کہ وقف کی ہجے جو ہے WAQF، یہ وقف کی صحیح ہجے ہے، تو یہ QF والا جو ہے یہ پرسنل لا کو حق میں جائے گا، اور WAKF یہ اگر وہ ہے تو یہ اس کے خلاف جائے گا کہ ہاں ڈالو وہ بل کو۔ اس لیے میرا معروضہ یہ ہے کہ وہ ای میل کا چکر چھوڑ دو، یہ QR کوڈ جو ہے اس کو آپ اسکین کرو، اس میں کوئی رسک نہیں ہے، اس میں کوئی رسک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ایک اعلان بھی اچھا ہوا، حضرت نے بیچ میں روز یاد آ گیا کہ حضرت پیر ذوالفقار مد ظلہ العالی ان کے تینوں خلفاء جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، ناگپور کامٹی میں ان کے پروگرام ہے۔ تو پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ 7 ستمبر بروز سنیچر کل دوپہر 2:30 سے شام 4:30 تک مستورات کے لیے بیان ہوگا مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم املی باغ لائبریری میں۔ کل 2:30 سے 4:30 خواتین کے لیے بیان ہوگا املی باغ میں۔ پھر انشاءاللہ سنیچر 7 تاریخ کو یعنی کل عمومی مجلس ہوگی نماز عشاء کے فوراً بعد، اور یہ ہوگی بمقام جامع مسجد پہلی منزل گجری بازار، یعنی اسی جامع مسجد میں فرسٹ فلور پر۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو یعنی اتوار کو صبح 4 بجے سے رات میں عشاء تک یہ جامع مسجد موہن پورے میں ان حضرات کا پروگرام ہے، یعنی 8 تاریخ اتوار کے دن صبح 4 بجے بیداری رہے گی تہجد کے لیے، وہاں سے صبح 4 بجے سے رات 8 بجے تک یعنی عشاء کی نماز تک جامع مسجد میں ان کا پروگرام ہے، جامع مسجد موہن پورہ ناگپور میں۔ اب آپ کو ہمارے ساتھیوں لگ رہی ہے وہاں جو درس ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو درس کے لیے یہ اتنے بڑے شیخ آ رہے ہیں تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جو درس کا وقت ہے مغرب کے فوراً بعد جہاں آپ کا بیان ہے اس میں پہلے قرآن کی چند آیتوں پہ آپ درس کیجئے اور اس کے بعد پھر اپنا بیان کیجئے تاکہ درس بھی ہو جائے اور آپ کا پروگرام بھی ہو جائے۔ تو اس طرح یہ ان کا پروگرام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ دعا ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اسلام دشمن عناصر کو تو ہی ان کے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ یہود سے، نصارہ سے، ہنود سے، مشرکوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے سارے داؤ پیچ جو یہ امت کو نقصان پہنچانے کے لیے چلاتے ہیں، اللہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے مولا کہ ان کے داؤ کو انہی پر واپس لوٹا دے اور ان کے جال میں انہی کو پھنسا دے اور امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔